بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وصل على الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وعلى ازواجه وذرياته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ایک حصہ توحید کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور ایک حصہ مسائل کو بیان کرتے ہیں، اور ایک اور حصہ ہے جس کو قصص کہا جاتا ہے، یعنی فرحالن تو ہم قوم عاد، قوم سمود، پروفیتا کے فرحالہ آتا ہے۔ تو فصل اندر فرحالہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں بے فوریت، مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے بارے میں آن حال کرتے ہیں کہ ان کے جو ہے چیزوں کو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرحال بھی آن حال کس طرح بنی اسرائیل سے جو ہے فرعون کو نجات ملا۔ تو ان فرحالہ کا جو مقصد ہے، دل ہے، وہ صرف جو ہے یہ نہیں کہ معلوم ہو جائے کہ اس طرح کچھ ہوا تھا خسخیدنس میں، یہ خسخیدنس کے اعتبار سے اس کو دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو ان قصص کو یعنی فرحالوں کو لانے کا ایک مقصد ہے، ایک دل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے اس کو جو ہے اس سے عبرت حاصل کرے، اسے لیس لے، اس کو اپنی زندگی میں اسے جو سیکھنے کو ملتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنائے۔ یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ تقریباً کتنے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن ان میں سے صرف ایک آدھ انپار ہی کے قصے لائے۔ کتنے قوم گزرے، لیکن جو ہے ایک آدھ ہی قوموں کے فرحال لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ کیوں لائے؟ تاکہ جو ہے یہ ہم اس سے جو ہے ایک لیس سیکھ سکے کہ ہمیں جو ہے اس سے کس طرح اپنی زندگی گزارنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے نبی اور پروفیٹ ہے، 2 جمعہ سے اس کے بارے میں جو ہے بات ہو رہا ہے کہ تو 2 جمعہ صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی نہیں، 2 جمعے سے بات ہو رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا کے بارے میں، صرف دعا، لیفہ نہیں کہ ان کے پورے لیفہ کس طرح گزرا، نہیں، اس کے بارے میں بیان ہو ہی نہیں رہا۔ سوچو کتنی بڑی عبرت کی چیز ہوگی یہ، کتنی بڑی عبرت کی چیز ہوگی۔ اور جو ہے اسی طرح قیامت کے صبح تک الگ الگ یہی جو ہے حالات کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، بہت۔ تو ہمیں جو ہے ان چیزوں کو صرف کہانی کے طور پر نہیں رکھنا کہ ہاں یہ ہوا تھا، جی نہیں، بلکہ اس میں عبرت لینا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، اب آؤں گا انشاءاللہ۔ اب زکریا علیہ السلام کی دعا کیا ہوا تھا؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بے موسم پھل ملا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، پھل ملا، پوچھا قال یا مریم انا لکی ھذا، کہاں سے تمہیں ملا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
تو حضرت زکریا کو اسی وقت جو ہے اپنے جو ہے حالت کو دیکھا. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر وہی مومنٹ تھا کہ حضرت زکریا نے اسی پل کو حضرت زکریا نے دعا کیا، اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے مانگا، اپنے رب سے دعا کیا. اور کیا دعا کیا؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ اپنے طرف سے مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما. کیا مانگا؟ یا اللہ مجھے اپنے طرف سے ایک نیک اولاد عطا فرما. اولاد کی دعا نہیں کیا، اولاد کی دعا نہیں کیا، نیک اولاد کی دعا کیا، نیک اولاد کی دعا کیا. جن لوگوں کے پاس اولاد ہے، اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ایک شخص نے جو ہے ایک عالم ہی نے کہا تھا کہ اولاد کا ہونا اللہ کی نعمت. دیکھو کتنی بڑی بات کیا، اولاد کا ہونا اللہ کی نعمت اور اولاد کا نہ ہونا اللہ کی رحمت. اولاد کا نہ ہونا یہ اللہ کی رحمت. جس کے پاس اولاد ہے پتہ ہے کہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے جو اولاد اچھا نکل آیا، نیک نکل آیا، تو پھر جو ہے تو آخر دنیا جو ہے اچھا گزر جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن اولاد جب بگڑ گیا تو پھر جو ہے دنیا عذاب بنا دے گا، دنیا میں ہی عذاب ہو جائے گا. اب پوچھا پتہ نہیں ہمیں اولاد کس طریقے سے ملے گا، کس اعتبار سے ملے گا، کون سے اولاد ملے گا، اچھا یا برا، ہے نا. ایسے کئی اولاد ہے، ایسے کئی ماں باپ ہے جو ہے یہ دعا کرتے کہ کاش میں بانجھ ہی رہتی، میں اس کو جانتی ہی نہیں. ہوتا ہے نا ایسا، ہے نا ایسا. تو اولاد کا ہونا اللہ کی نعمت اور اولاد کا نہ ہونا اللہ کی رحمت. اسی اللہ کے اس میں فیصلے میں راضی ہونا چاہیے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کون سی مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو اولاد نہیں ہو رہا ہے اس کے بارے میں، جس کو اولاد نہیں ہو رہا، کوشش کر رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، تقدیر پر راضی رہو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں، بعض لوگوں کو بیٹی ہی بیٹی دیتے ہیں، بعض لوگوں کو دونوں ہی دیتے ہیں، اور ایک گروپ ہے ایسا جس کو کچھ نہیں دیتے، جس کو کچھ نہیں دیتے. اب جو بیٹا ہی بیٹا لے کر چل رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ بیٹی ہو جائے، تب جا کر کے ان کے اعتبار سے فیملی کمپلیٹ ہو جائے، قسم کمپلیٹ ہو جائے. یہ بہت بڑی ناشکری، یہ بہت ہی بڑی ناشکری. جس کے پاس بیٹی ہی بیٹی ہو رہا ہے وہ سوچے گا اب ہمارا بیٹا ہو جائے، قسم کمپلیٹ ہو جائے. یہ بھی نا بہت بڑی ناشکری، یہ بھی بہت ہی بڑی ناشکری. تو جو اولاد نہیں ہو رہا ہے تو اس میں جو ہے یہ کوئی بڑی چیز نہیں. اللہ کے مرضی پر راضی ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی پر راضی ہونا چاہیے. یہ بہت ہی بڑی نعمت، رحمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے. تو زکریا علیہ السلام نے کیا دعا مانگا؟ ذریۃ طیبہ، نیک اولاد کو. اسی طرح حضرت دوسرا میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کیا تھا، جب انہوں نے دعا کیا تھا تو پھر جو ہے ربی حبلی من الصالحین، نیک صالح اولاد کی دعا کیا تھا. فبشرناہ بغلام حلیم، دعا کے برکت دعا قبول ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو ہے ایک بچے کے خوشخبری دیا، ایک بچے کی خوشخبری دیا. تو ہمیشہ ماں باپ کو نیک اولاد کی دعا کرنا چاہیے. اور صرف دعا پر اکتفا نہیں،
صرف دعا پر اکتفا نہیں، اکتفا مانے خنوخ نیما، وہیں تک رہنا کہ صرف جو ہے دعا کر دیا کہ نیک اولاد، اس کے بعد نہیں، اس کو جو ہے اس کے افودنگ بھی اسی طرح ہونا چاہیے، اس کے افودنگ بھی اسی طرح ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم کے موت ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے تو ان کے جو ہے اعمال ختم ہو جاتا ہے، انقطعت اعمالهم، ان کے اعمال ختم ہو جاتا ہے. الا ثلاث مار دری، یعنی 3 صدقہ جاریہ وہ چھوڑتا ہے. صدقہ جاریہ سے کیا مراد؟ صدقہ جاریہ وہ ہے کہ میں مر جاؤں گا پھر بھی مجھے جو ہے مجھے ثواب ملتا رہے گا، میں قبر میں ہوں گا تبھی پھر مجھے کو ثواب ملے گا. لوگ اس کے لیے کنواں کھودتے ہیں، مسجد بناتے ہیں. اس میں سے اس صدقہ جاریہ میں سے ایک کیا اللہ کے حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ولد يدعو له، ولد يدعو له، ولد صالح، ولد صالح يدعو له، ایک نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. ولد يدعو له، جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. کہ ہم جو ہے اپنے اولاد کو اس طرح بنائیں کہ ہم مر گئے تب بھی ہمیں جو ہے ہمارے لیے دعا ہو رہا ہے، ہمارے لیے دعا ہو رہا ہے، ہمیں یاد کیا جا رہا ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں آئے گا، اس کے لیے تربیت اسی طرح کرنا ہوگا، تربیت اسی طرح کرنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، فبشرناه بغلام حلیم، ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جو ہے فلما بلغہ السعی، جب بچہ جو ایک تو بڑھاپے پہ بچہ پایا، بڑھاپے پہ بچہ پایا، اور جب فلما بلغہ السعی، جب جو ہے کھیلنے اور چلنے پھرنے کی عمر پہ آ گئی، قال یا بنی، اے میرے بیٹے، بلایا اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو بلایا، اور کیا کہا؟ انی رأى فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، دیکھو کتنا عجیب بات، باپ نے بیٹے کی امتحان لیا. فانظر ماذا ترى، کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو باپ جو ابراہیم کی طرح ہو جی، اور ماں حضرت جو ہے ہاجرہ کی طرح ہو، تو اسماعیل پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا کیا وہ بچہ ہے، وہ بچہ ہے، پتا ہے کہ جو ہے اب مجھے قربان کیا جائے گا، موت ہے میرے سامنے. قال یا ابت ما تؤمر، اے میرے پیارے والد، اے میرے پیارے باپ، ابا، یا ابتی، تم وہ کرو جو آپ کو حکم دیا گیا، آپ وہ کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ایسا نہیں کہ صرف ہوگا اس کے بعد پین نہیں، مجھے تم صبر والوں میں سے پاؤ گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو افودیں بھی اس طرح ہونا چاہیے، افودیں بھی اس طرح ہونا چاہیے. یہ بہت لمبا ہو جائے گا، اس کو کہوں اس کی طرف چلا جاؤں گا تو نیک صالح اولاد کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس کی تربیت بھی اچھی طرح کرنا چاہیے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ والدین کے یہ حقوق ہے، یہ حقوق ہے، اولاد کے بھی حقوق ہے، رخت ہے. یہ ہم بہت کم سنتے ہیں. اولاد کے بھی حقوق ہے، جس طرح والدین کے رخت ہے، ماں باپ کے رخت ہے، اسی طرح اولاد کے بھی رخت ہے. اولاد کے رخت میں سے یہ ہے کہ اس کو ایک دینی تعلیم دیا جائے، دینی تعلیم دیا جائے. لیکن
افسوس کہ ہم جو ہے اتنے دور ہم اپنے بچوں کو قرآن کے الفاظ تک پڑھانا نہیں چاہتے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بات رکھا، اس میں سے جواب کیا صحابہ نے دیا کہ یہ چیز ہوگا حالانکہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں. دیکھو صحابہ میں کیا کہہ گئے، کیا یہ چیز ہوگا حالانکہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں؟ تو قرآن کی تعلیم کتنی بلند رہے گی، کتنے بلند رہے گی؟ اگر قرآن کی تعلیم نہیں ہوگا جی، دین کو نہیں سکھائیں گے، سیکھیں گے نہیں، سکھائیں گے نہیں، تو کسی امام کو بلا کر ہی کہ ایسے اس سے پتہ نہ خود مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا. ایسے سوریناموں میں ایسے لوگ ہیں کہ اولاد مسلمان نہیں ہے، میاں جی کو بلا کر کے، کسی امام کو بلا کر کے اپنے محروم والد کے لیے دعا کر رہا ہے. اور جو ہے ہم سکھائیں گے نہیں تو پھر جو ہے کسی امام ہی کے محتاج رہیں گے دعا کرنے کے لیے، کیونکہ خود کو تو آتا نہیں، خود کو آتا نہیں، ماں باپ نے سکھایا بھی نہیں، مدرسے پھٹایا ہی نہیں، سورہ اخلاص بھی نہیں جانتا، فاتحہ بھی نہیں جانتا، نہیں جانتی، دعا ہی تو دور کی بات ہے. دعا میں صرف یہ جانتا ہے کہ کوئی مر گیا تو آ کر کے 3 دن پہلے لگا، بس اتنے ہی. تو دعا کر کے جب امام نے آمین کہہ دیا، آمین ہو گیا، اس کے بعد ختم، کھانے پینے میں لگ جاؤ، یہ ہوگا. حالانکہ یہ دین ہے ہی نہیں. مرنے کے بعد جب کھانا پینا ہو رہا ہے، نوتا ہو رہا ہے، تیجا کے نام پہ، چالیسواں کے نام پہ، سیرنی کے نام پہ، تو یہی ہوگا. ٹینٹی میں آ کر کے کہیں گے کہ ہمیں تیجا میں کیا پکانا ہے گا، ابھی دفن کر کے آئے ہیں، جو ہے ابھی دفن کر کے آئے ٹینٹی میں، وہاں پہ عورت لوگ وہاں پہ بات ہو رہا ہے کہ اب کون چیز بنائے کے تیجا میں کہ کون حافظ لائی. یہ ہوتا ہے نا، ایسا ہے نا، ایسا ہے. تو یہ کیا نتیجہ ہوگا، دین نہیں سکھایا، اس لیے قرآن نہیں سکھایا، ورنہ کسی کے محتاج نہیں ہوتا، کسی کے بھی محتاج نہیں ہوتا، کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتا. ایسے ہمیشہ جو ہے دادا چل گیا تو جو پوتا دعا کر رہا ہے، دادی چل گیا پوتا دعا کر رہا ہے، نانا چل گیا نواسا دعا کر رہا ہے، نواسی دعا کر رہا ہے، کر رہی ہے. سلسلہ دور جا رہا ہے، اس کے لیے صدقات دیا جا رہا ہے. یہ ہے ولد صالح، یہ ہے ولد صالح. تو اس کی طرف ہمیں بھی بہت کمزوری ہے، ایک بہت کمزوری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں، نہ ہی الفاظ سکھاتے ہیں، نہ ہی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، نہ ہی خود سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو حضرت زکریا نے جو ہے ایک نیک صالح اولاد کی دعا مانگی تھی، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے ایک تو جس کو اولاد نہیں ہو رہا ہے، جب بھی دعا مانگو ذریۃ طیبہ، نیک صالح اولاد کی دعا مانگو. یہ نہیں مانگو کہ یونگو ہوگا کہ میشو ہوگا. بھائی اس وقت جو ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، چاہے یونگو ہو چاہے میشو ہو، ابے یونگو میشو نکل جائے تو دوسرا بتا ہو جائے. جس کو حالات معلوم ہے سورینام کیا پورے ملک کے کہ پورے دنیا کو پتہ، تو یونگو کی دعا کر رہا ہے لاتر، اس کی طرف بھی فکر کرو. تو پھر یہ یونگو میشو کی دعا مت کرو، صالح نیک اور صالح اولاد کی دعا. اللہ ہمیں خود توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم.